قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی کی صدارت میں ہوا۔ اسمبلی میں کراچی میں امن و امان کی خراب صورتحال پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی نے کہا کہ حکومت کم از کم وزیر داخلہ تو پاکستانی لگا لے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو۔ انہوں نے کہا کہ مہاجروں کو بھوکا ننگا کہنے والوں نے خود انگریزوں کے کتے نہلا کر جائیدادیں حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا آغاز پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم الذوالفقار نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حامد سعید کاظمی کھل کر بات کریں کہ انہیں قربانی کا بکرا کون بنا رہا ہے۔ محمد حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نئے صوبوں کے قیام کے خلاف نہیں مگر ان کی بنیاد زبان اور علاقے پر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کو مبارک ہو، انہوں نے اس شخص کو شامل اقتدار کیا ہے جس کے باپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی لکھنے والا قلم خریدا تھا۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی ساجد احمد کا کہنا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم حقیقی ایک حقیقت نظر آ رہی ہے تو پھر پیپلز پارٹی یاد رکھے ذوالفقار جونیئر بھی بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں ایک حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین نے ابھی بند مٹھی نہیں کھولی، اگر وہ کھلی تو لیاری گینگ وار کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گیا کہاں۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی وسیم اختر نے کہا کہ اندرون سندھ ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ زمینیں چھوڑ کر چلے جائیں اور سندھی جاگیردار ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی امتیاز صفدر وڑیچ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ایک بھائی مری اور دوسرا لندن میں بیٹھا ہے اور باتیں کراچی کے حالات پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو، ہیلی کاپٹر، قرضہ سکینڈل اور این آر او کے ذریعے اٹک کلا میں ایک فوجی جنرل سے معاہدے پر دستخط کر کے کون جدہ گیا تھا۔ امتیاز صفدر وڑیچ کی مسلم لیگ نون کے قائدین پر کڑی تنقید کے جواب میں مسلم لیگ نون کے ارکان نے پیپلز پارٹی کے خلاف نعرے بازی کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کی رکن قومی اسمبلی بشرا گوہر اور ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی نے کراچی میں اسلحے کے خلاف مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ رمضان المبارک میں کراچی کے خراب حالات کی بڑی وجہ رمضان المبارک میں بننے والی ریاست کو اسلامی ریاست نہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فاٹا کی طرح کراچی میں بھی فوج کی مداخلت کے حق میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخر ایسے حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہر جگہ فوج کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے احسن اقبال نے کہا کہ کراچی کی صورتحال پر خفیہ ادارے پارلیمنٹ کو بریفنگ دے۔ مسلم لیگ نون نے کراچی اور لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پر ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا ہی تھا کہ ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی نے اجلاس کل 10:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ علی شیر، وقت نیوز، اسلام آباد۔